بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ایک بات کو دو بار دہرایا گیا ہے، دوبارہ ارشاد فرمایا گیا کہ یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، یعنی محنت کے ساتھ کامیابی ہے. یہ ایک فطرت کا اصول ہے. قانون فطرت جو ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور انہی کے مطابق نتائج مرتب ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ کا کام کیا تھا؟ عالم کفر میں اللہ کا پیغام پہنچا کر اللہ کی مخلوق کو کفر کے شیطان کے پنجوں سے نکال کر اللہ کی عظمت سے آشنا کر، خالص اللہ کی رضا کے لیے. سب سے کھرا، سب سے خالص، سب سے بہترین کام. اس کے لیے بھی اصول ارشاد ہوا کہ میرے حبیب محنت کو پھل ملتا ہے، مشکل کے بعد آسانیاں نصیب ہوتی. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، نتیجہ مل جائے. اسے انگریزی میں کہتے ہیں شارٹ کٹ. چھوٹے راستے، چھوٹے حل ڈھونڈتے ہیں، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پھر تعویذ گنڈے کراتے ہیں، پھر وظیفے پوچھتے ہیں. کام کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، انتظار نہ کرنا پڑے. کام دنیا کا ہوتا ہے بھئی، کام اللہ کا ہے. کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خالص رضائے الہی کے لیے کر رہے ہیں. میں اور آپ جب دین کا بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا مشتبہ رہ جاتا ہے کہ کہیں اس میں خالص رضائے الہی مقصود ہے یا اپنی پارسائی کا چرچا ہے. اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں تو ایسی کوئی جرت نہیں کر سکتا سوال کرنے کی. خالص رضائے الہی کے لیے اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچایا جائے اور لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر
نور معرفت سے آشنا کیا جا رہا ہے، تو ارشاد رہا ہے میرے حبیب محنت پر پھل لگے گا، مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، مجاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ وظائف درست وظیفے بھی ہیں، بڑے اچھے وظیفے ہیں، بیمار کی شفا کے لیے بھی، مشکلات کی آسانی کے لیے بھی، لیکن وظیفے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اصول چھوڑ دیا جائے۔ بیمار دوا لینا چھوڑ دے، علاج کرانا چھوڑ دے، وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں۔ یا یہ عادت ہو گئی ہے جی سورہ ملک ضرور پڑھو، ٹھیک ہے، سورہ یاسین پڑھا کرو، اچھی بات ہے، لیکن پھر سارا قرآن چھوڑ دو، یہ کیا طریقہ ہے؟ جن اصحاب کبار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے وظائف بتائے، وہ تو سارا قرآن تو ہمیشہ پڑھتے تھے، پھر وہ آیات یا وہ سورت جو حضور نے بطور وظیفہ بتائی وہ زائد پڑھتے تھے۔ بلکہ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا کہ یار اتنا زیادہ نہ پڑھا کرو۔ ایسے بھی تھے جو روزانہ ختم کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کام دنیا کے جو کرنے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اب سارا دن تم قرآن ہی پڑھتے رہو تو یہ ضروری نہیں۔ تو فرمایا سپارہ روز پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ نہیں، میں بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں، 2 پڑھ لیا کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا تھوڑا ہے، 3 پڑھ لیا کرو۔ تو حضور پسند فرماتے تھے کہ 3 پارے روز پڑھ لو، 10 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی جسے ارشاد فرمایا اس نے بار بار تکرار کر کے 10 پارے روز پڑھنے کی اجازت لی کہ میں بڑی تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں یا رسول اللہ، مجھے بڑا اچھی طرح حفظ ہے اور میں بڑی تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن کریم حفظ ہو جائے، پھر ان کی مادری زبان بھی تھی تو جلدی پڑھ لیتے تھے۔ ان کے جلدی پڑھنے کو بھی لوگوں نے افسانے بنا دیے۔ ایک روایت تو میں نہیں کہوں گا، ایک حکایت ملتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے کی ایک پاؤں میں رکاب رکھتے سوار ہوتے، دوسری پاؤں میں رکاب میں پاؤں رکھنے تک ختم کر لیتے تھے۔ اس طرح کے افسانے بن گئے، اتنا مبالغہ کیا گیا، لیکن وہ بہت جلدی پڑھ لیتے تھے، صحیح پڑھتے تھے، مادری زبان تھی، لیکن انہیں عشق تھا، محبت تھی، سارا قرآن پڑھتے تھے۔ پھر جو حضور آیت یا سورت کسی کام یا مقصد یا صحت یا بیماری کے علاج کے لیے فرماتے تو وہ اتنی دفعہ وہ زائد پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی وظیفہ کسی بزرگ نے بتا دیا، باقی قرآن کو چھٹی ہوگی، وہ وظیفہ بڑھ گیا، یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ وہ تعویذ جن کے بارے پتہ نہ ہو ان میں کیا لکھا جا رہا ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ وہ جھاڑ پھونک جس میں ایسے الفاظ ہوں جن کا معنی معلوم نہ ہو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر پھونک مار دینا درست ہے۔ جبرائیل امین کو حضرت مریم کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے دم ہی کیا تھا۔ تو دم کرنے کا تو ثبوت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی آیت ایک پڑھی جائے جس کا دم کرنا ساری عمر جی اس کا دم کیا جائے۔ اور جی میں سورہ مزمل کا عامل ہوں، میں سورہ یاسین کا عامل ہوں،
میں نے اس کا چلہ کا کیا فائدہ؟ یہ تعویذ گنڈوں چلوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب حیات ہے، نصاب حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، اللہ کریم سے تعلق اور اللہ کی اطاعت کی حدود متعین کرتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے، اور یہ کتاب عمل ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص اللہ کی رضا کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، انہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب گھبرائیں نہیں، کامیابی محنت سے ہی ملتی ہے، محنت کیے جائیں۔ ان مع العسر یسرا، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں، ان مع العسر یقیناً محنت کے ساتھ کامیابی ہے۔ تو قانون فطرت یہ ہے کہ جس شعبے میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اس میں محنت کریں۔ ایک بچہ کورس نہیں پڑھتا، محنت نہیں کرتا، تعویذ گلے میں لٹکائے پھرتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتے سارا سال وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ پرچے پہ کیا لکھے گا؟ امتحان کیا دے گا؟ زندگی بھی تو ایک امتحان ہے، ہر بندہ کمرے امتحان میں ہے۔ عمل نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، ایک کھیتی ہے، اس میں کاشتکار ہل نہیں جوتتا، بیج نہیں ڈالتا، کھاد نہیں ڈالتا، پانی نہیں دیتا، حفاظت نہیں کرتا، سراہنے بیٹھ کے وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، کون سی فصل اگائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو وظائف سے مراد بھی یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی کوشش ہے وہ سلیقے کے مطابق پورے خلوص سے کی جائے۔ اور ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کی رضا بھی طلب کی جائے، دعا بھی کی جائے، وظیفہ بھی کیا جائے۔ تو زندگی کا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا اصول فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پھر اور دنیا میں کون ہے جو اس اصول سے ہٹ کر کامیاب ہوگا؟ کتنی مشکلات برداشت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ 13 سالہ مکی زندگی تو دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، ابتلا، آزمائش اور امتحان سے بھرپور ہے، اور 10 سالہ مدینہ منورہ کی حیات طیبہ بھی غزوات و سرایا سے بھرپور ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ سے مقابلہ رہا، اور مدینہ منورہ میں آ کر بین الاقوامی سطح پر دنیا کی حکومتوں سے ٹکرانا پڑا۔ حضور نے جہاد کیے، غزوات کی سربراہی فرمائی، امن و امان قائم کیا، طریق عدل جاری کیا، تمام امور سلطنت ثانی معاشرے کے سارے امور مقرر فرمائے۔ کیا یہ کم محنت تھی؟ پھر دوسرا کون ہے جو بغیر محنت کے تعویذ گنڈے سے کامیابی حاصل کر لے گا؟ رشوت دے کر، چوری دے کر کے، سفارش کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ نامراد ہوتے ہیں، لان تان ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے اس کا نتیجہ۔ محنت کی کامیابی کا نتیجہ اور ہوتا ہے، سفارش، چوری چھپے رشوت کی کامیابی کے نتائج اور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ لعن طعن کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ذلت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یقیناً محنت کے ساتھ کامیابی ہے، مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ یہ قانون فطرت ہے، مشکل امور طے کیے جائیں گے، محنت کی جائے گی، مجاہدہ کیا جائے گا۔ اب یہ
طالبان حق کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. بعض لوگوں کا خیال ہے جی ہم شروع میں تو بڑی محنت کرتے تھے، اب ہمارے مراقبات ہو گئے، اب ہمیں اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جہاں محنت کم ہوگی نتائج کم ہونا شروع ہو جائے. یہ تو قانون ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری دم تک، دم واپسی تک مجاہدہ جاری رہے، محنت جاری رہے. اگر کوئی ابتدا میں ہے تو بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، اگر ترقی ہو رہی ہے تو اسے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ترقی ہوگی اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ محنت یا مجاہدہ چھوڑ دیا جائے اور ترقی ہوتی رہے، یہ ممکن نہیں ہے. لہذا طالبان حق کو اور ان احباب کو جو احوال قلبی کی جستجو میں رہتے ہیں، کبھی کسی درجے میں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجاہدہ شرط ہے. ہمہ وقت ہر حال میں، ہر شعبے میں محنت ضروری ہے، بنیاد ہے. اور جب یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تاکید کے ساتھ 2 دفعہ دہرا کر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، تو پھر دنیا میں دوسرا کون ہے جو بغیر محنت کے پھل چاہتا ہے؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یقیناً محنت کے ساتھ کامیابی ہے، مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں. زندگی، دنیا کی زندگی مجاہدے کا نام ہے، جس کا نتیجہ آخرت کی کامیابیاں ہیں. امور دنیا کے لیے بھی ہر شعبے میں اس کے انداز اور طریقے اور سلیقے کے مطابق محنت ضروری ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت دین ہے. ہر لمحہ، ہر وقت دین ہی بیان ہوتا تھا، دین ہی سکھایا جاتا تھا، دین پر ہی عمل ہوتا تھا. اور امور سلطنت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عالی کے سامنے تھے. امور دینیہ بنیاد تھے دنیا و آخرت کی. ایک ملک کی حکومت، پھر اسے دین کے مطابق ڈھالنا، چلانا، پھر پوری دنیا کو دعوت دینا اور ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونا. سارا مجاہدہ تھا، سارا دین کا کام تھا اول و آخر. فرمایا پھر بھی جب بھی اس سے فرصت ملے تو پھر علیحدگی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ اللہ کریں اور ذکر کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پوری طرح متوجہ اللہ ہو جائے. کتنی عجیب بات ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے حصول رحمت کا سبب، وسیلہ، ذریعہ، واسطہ
آپ کی ذات والا صفات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بات کرنا خاموش رہنا سارا دین ہے۔ آپ کی صلح، آپ کی جنگ، آپ کی سیاست، آپ کا کاروبار، خریدنا جو کچھ زندگی کا ہر لمحہ احکام الہی کی تصویر ہے، ترویج ہے، تشہیر ہے۔ پھر بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب سارا ہی دین کا کام ہے، پھر بھی جب فرصت ملے تو تنہائی میں ذاتی طور پر بھی متوجہ اللہ ہو جایا کریں، اللہ کا ذکر کریں، رجوع اللہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھ لیں، دنیا کا کام بھی ٹھیک تھی، اب میں فارغ ہوں۔ فرمایا نہیں، فارغ نہیں ہوں، میرے اتنے مراقبات ہو گئے، اب میں فارغ ہوں۔ فرمایا نہیں، فارغ نہیں ہو، تم تو گرد کے ان ذروں کو بھی نہیں چھو سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم ہو رہا ہے کہ جب فرصت ملے تو تنہائی میں متوجہ اللہ ہو جائے، تو پھر تم اور ہم کون ہیں؟ لہذا بندہ مومن بولے تو اللہ کے دین کی ترویج ہو، اس کی انداز گفتگو ایسا ہو کہ دنیا کی بات بھی کر رہا ہو تو پتہ دین کا دے رہی ہو کہ یہ اس ڈھب کا بندہ ہے، یہ ایسی بات کر رہا ہے۔ دین کی بات تو پھر وہی دین کی بات، دنیا کی بات میں سے بھی دین کی خوشبو آئے، وہ دین کے مطابق کی جائے۔ کام کر رہا ہو تو اس میں سے دین کی خوشبو آئے، فارغ ہو جائے تو پھر ذاتی طور پر متوجہ اللہ ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ میں تقریر کر بیٹھا، میں نے کتاب لکھ دی، میں نے بڑے بیان کیے، میں نے لوگوں تک بات پہنچے، اب میں فارغ ہوں۔ فرمایا نہیں، فارغ نہیں ہوں۔ کس قدر مجاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو دنیا میں تشریفی رحمت للعالمین بن کر لائے، خاتم المرسلین بن کر آئے، بے مثل و بے مثال، مخلوق میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اللہ کی ایسی مخلوق، ایسی تخلیق جس جیسا دوسرا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا خاموش رہنا حرکت و سکون دین متعین ہو گیا، ویسا کرنا دین ہے۔ اس کے باوجود حکم ہو رہا ہے کہ سارا دین بھی آپ نے سکھانا ہے، سارے امور سلطنت رموز حکومت بھی سکھانے ہیں، عملاً کر کے دکھانے ہیں۔ اس کے بعد بھی جب فرصت ملے تو پھر متوجہ اللہ ہو جایا کریں، ذکر کیا کریں۔ تو پھر دوسرا کون ہے جو اس سے مستثنا ہے؟ لہذا طالبان حق کو اور راہ سلوک کے مسافروں کو تو خصوصاً اس پہ بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ مجاہدہ کرنا چاہیے۔ بلکہ صوفی تو آرام کرنے کی لیٹے تو ذکر کرتا ہوا سو جائے، آنکھ کھلے تو اللہ اللہ ہو رہی ہو۔ ہمارے بزرگوں میں کثرت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے ظاہری علوم کے خزانے بھی لوٹے اور کمالات باطنی بھی حاصل کیے۔
ان اعلیٰ ہستیوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری علوم بھی بے پناہ اللہ نے انہیں عطا فرمائے، اور ظاہری زندگی بھی ان کی لمحہ بلمحہ دین کے مطابق بسر ہوئی، اور کسی وجہ سے یہ راز نہ پا سکے کہ کیفیات باطنی کا اصول ایک الگ شعبہ ہے۔ تو اس کا ایک تجربہ بڑا عجیب ہوا، اچھا ہے اگر بتا دیا جائے تو شاید بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو۔ میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم رکاب تھا، ہم کہیں راولپنڈی کی طرف سے کہیں سے باہر سے آئے، راستے میں چکوال انتظار کرنا، اس وقت اس طرح ٹرانسپورٹ نہیں تھی کہ ایک گاڑی سے اترو دوسری مل جائے، تھوڑی بسیں ہوتی تھیں اور دیر بعد تو وہاں کافی دیر رکنا پڑا۔ تو ایک حضرت صاحب ہوتے تھے، ان کے پاس حضرت تشریف لے کے، میں خادم بھی ساتھ تھا، تو کافی دیر وہاں انتظار کرنا پڑا۔ پھر بس کا وقت ہو گیا تو ہم وہاں سے بس کے اڈے پر آئے اور رات کو دیر سے پہنچے جا کر۔ تو ان دنوں سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تھا۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی عملی اعتبار سے اس زمانے میں یادگار سلف تھے، بہت اعلیٰ پائے کے محدث، عربی ایسی روانی سے لکھتے پڑھتے بولتے، تمام علوم ظاہری میں انتہائی پائے کے محقق، اور ان کا ارشاد حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ اپنے عہد کے علماء میں ان کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ زمانے میں نہیں ملتی۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پہلے زمانے کے لوگوں سے کوئی رہ گئے تھے۔ ان کی عملی زندگی اس قدر نیک اور پارسائی پر تھی کہ بغیر کیفیات حاصل کیے، بغیر قلبی ذکر لطائف مراقبات کیے، انہیں مشاہدات ہوتے تھے، برزخ دیکھتے تھے۔ اس کے بھی کئی واقعات میرے حافظے میں ہیں، لیکن وہ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں۔ ان کا وصال ہو گیا تھا، چند مہینے ہو گئے تھے، اور جن کے پاس ہم مقیم تھے، ان کے شیخ جو تھے وہ بھی صوفی تھے، صاحب کشف تھے، صاحب حال تھے۔ تو انہوں نے حضرت سے یہ واقعہ عرض کیا، میں تو پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ وہ واقعہ حضرت کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جی ہم 3 ساتھی ویزا لے کر ہندوستان گئے، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ان کے خاندان سے ہزارے افسوس کرنے اور ان کی قبر مبارک پر حاضری دینے، فاتحہ خوانی کرنے۔ ہم تینوں میں ایک ساتھی ایسا تھا جو صاحب کشف تھا، برزخ میں بات کر سکتا تھا، تو اس کی حضرت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ حضرت نے مجھے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 2 تو انہوں نے فرمائی ہیں کہ میرے بچوں سے یہ کہنا، وہ تو ان کی امانت ہیں، میں انہی کو بتاؤں گا۔ ایک بات انہوں نے مجھے بتائی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا پایا
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے برابر ہے، میں ان کے پائے کا عالم ہوں، ان کے پائے کا انسان ہوں۔ یہ میرا گمان تھا زندگی میں کہ اللہ نے مجھے اتنے ہی علوم، اتنے ہی درجات دیے ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور صوفی بھی تھے، اور فنا بقا تک ان کے مراقبات بھی تھے۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراقبات بھی تھے۔ شاہ صاحب کا اس طرف رجحان نہیں تھا، شاہ صاحب کو ویسے ہی کشف ہوتا تھا، مشاہدہ ہوتا۔ فرمانے لگے جب میں یہاں آیا تو مجھے برزخ میں آ کر پتہ چلا کہ علوم ظاہری میں تو میں ان کے ہم پلہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنے ہی علوم دے دیے جو ان کے پاس تھے، لیکن وہ تو علوم باطنی میں پتہ نہیں کہاں نکل گئے، کن بلندیوں پر، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم تو زندگی بھر یہی سمجھتے رہے کہ قال اللہ و قال رسول یہی تصوف ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیفیات حاصل کرنا ایک اور کام ہے، تو اس غلط فہمی میں مارے گئے۔ تو اس پائے کے لوگوں کو جن کی عملی زندگی ایسی تھی کہ انہیں برزخ کا مشاہدہ ہو جاتا تھا، انہیں بھی اس کی الگ محنت کی ضرورت تھی، جو نہ ہو سکی تو وہاں بھی انہیں افسوس تھا۔ تو اس لیے احباب سے بھی درخواست ہے کہ محنت سے پھل ہے، اور جتنا بھی دین کا کام کر، حضور تو سارا کام جو دنیا کرتے تھے وہ بھی دین تھا۔ دنیا کا وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بھی دین ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ تو پھر بھی فرمائے ان تمام امور سے جو لمحہ فرصت کا نکلے میرے حبیب متوجہ اللہ ہو جاؤ، اور اس میں ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ اللہ کیا کرو۔ تو پھر دوسرا کون ہے جسے استثناء ہوگا؟ لہذا زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، اور واعظین، مصنفین، اہل حق، علماء جو دین کا کام اللہ جن سے لے رہے ہیں اور جو دین پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے دل روشن ہوں، سینے منور ہوں، برکات نبوت، تعلیمات نبوت بانٹنے کے لیے برکات نبوت کا دل میں ہونا ان میں روح ڈالنے کے مترادف ہے۔ آپ ایک لفظ کسی کو دیتے ہیں، وہ محض لفظ ہے، اس کے ساتھ کیفیات بھی دیں، پھر بات بنتی ہے۔ تو کیفیات حاصل کرنا پڑتی ہیں تب دی جا سکتی ہیں، حاصل ہی نہیں کرے گا تو دے گا کیا؟ علم ظاہر پڑھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں تو آگے کسی کو کیا بتائے گا؟ اسی طرح کمالات باطنی حاصل نہیں کرے گا تو آگے کیا دے گا؟ تو یہ حقیقت ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ یار سارا دن دین ہی کا تو کام کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، دین کا کام کرنا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ پھر بھی جو لمحہ کام سے فرصت کا ملے، متوجہ اللہ ہونا، مراقبات کرنا، ذکر کرنا، مجاہدہ کرنا اور برکات قلبی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ انما مع العسر یسرا، انما مع العسر یسرا، یقیناً مشقت، محنت، تکلیف کے بعد آسانیاں، محنت کے بعد کامیابیاں ہیں، اور بڑی محنت، بڑی تکلیف، بڑے دکھ کے بعد جو لمحہ فرصت کا ملے، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، اللہ کی طرف رجوع کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پوری طرح متوجہ اللہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔